السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام الفسٹون زبان ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں بند نمبر 2 کی تشریح کی طرف، لیکن میرے اس چینل پہ نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ یہ یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، وہ ذروں کا تبسم، چشموں کا وہ بہنا کہ فدا جن پہ ترنم، گردوں پہ سپیدی وہ سیاہی کا تصادم، طوفان وہ جلووں کا وہ نغموں کا تلاطم، اڑتے ہوئے گیسوں وہ نیم سحری کے شانوں پہ پریشاں ہیں یا بال پری کے۔ لرزش کے معنی کانپنا، تھرتھراہٹ، جس کو انگلش میں وائبریشن کہتے ہیں۔ ستاروں کی یعنی ستاروں کی جو لرزش ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ذروں کا تبسم، ظاہری بات ہے کہ ذرے جو دور سے نظر آتے ہیں، مطلب ستارے یا تو ذرے کی طرح نظر آتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ آسمان میں اتنے دور سے وہ ستارے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یعنی ٹمٹماتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں، ترتراتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ذروں کا تبسم کے معنی ہے مسکراہٹ، چشموں کا وہ بہنا، اور وہ چشمے جس میں پانی بہتا ہو، کہ فدا جن پہ ترنم۔ فدا کے معنی ہے عاشق بھی ہے، قربان بھی ہے، نثار یعنی قربان یا عاشق یا نثار، یہ فدا کے معنی ہے۔ جن پہ ترنم، ترنم کے معنی ہے گیت، نغمگی یا موسیقی۔ ترنم کے معنی کیا ہے؟ گیت، نغمگی یا موسیقی۔ گردوں پہ سپیدی، گردوں کے معنی ہے آسمان، سفیدی کے معنی کیا ہے؟ یا سفیدی یعنی یا روشنی۔ سفید یعنی یہاں پہ یعنی جو صنف یہ دال یہ سفیدی اور یا روشنی ہے۔ سیاہی کا معنی، سیاہی کا مطلب ہے یا سیاہی کے معنی ہے کالا یا سیاہی یا اندھیرا، اور تصادم کی معنی ٹکراؤ بھی ہے، جھگڑا بھی ہے۔ طوفان کے معنی کیا ہے؟ طوفان تو طوفان کو کہتے ہیں وہ جلووں کا، جلووں کے معنی کیا ہے؟ روشنی بھی ہے اور خوبصورت موتی بھی ہے یعنی خوبصورتیاں۔ وہ نغموں کا تلاطم، نغمے تو گیت کو کہتے ہیں۔ تلاطم کا مطلب کیا ہے؟ یا لہر ہے یا ویوز جس کو کہتے ہیں، یا تلاطم کے معنی سیلاب بھی ہے۔ اڑتے ہوئے گیسو، اڑتے ہوئے گیسو کے معنی ہے بال یا زلف۔ نیم سحری کے یعنی صبح کے وقت جو تازہ ہوا چل رہی ہوتی ہے تو اس ہوا کے جو بال ہوتے ہیں اسی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ شانوں پہ پریشان ہیں، شانے کے معنی ہے یعنی کندھوں، شولڈر جس کو کہتے ہیں۔ پریشان مطلب یعنی بکھرے ہوئے حالت میں، یا بال پری کے، یا یہ ایسے دکھائی دیتے جیسے یعنی پری کے بال ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اس کے تھے معنی۔ ابھی اس بند کی تشریح میں آپ کو سناتا ہوں، تاکہ سب سے پہلے میں اس بند کی تشریح سناؤں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ تشریح سناؤں گا، تو انشاءاللہ آپ اس سے ضرور استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ تشریح آپ سنیں کہ شاعر اس شعر میں جو منظر نگاری پیش کرتے ہیں اور وہ اس کلام میں جو کچھ بیان کرتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ منظر نگاری میں یعنی جوش کو کمال حاصل ہے۔ ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ وہ وافر مقدار میں موجود ہے اور موجود تھا۔ ہر منظر کو جو وہ بیان کرتے ہیں تو وہ خوبصورت تشبیہات، استعارات کا استعمال کرتے ہیں، اور ان تشبیہات اور استعارات کی وجہ سے شاعری میں لطف وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس بند میں صبح کے سہانے منظر کی وہ ایک عکس لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کی جو ہلکی ہلکی روشنی جو پھیل گئی تو اس وقت ستارے وہ ٹمٹمانے لگے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ دور سے ٹمٹماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ مطلب یہ نہیں ٹمٹماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مطلب یعنی وائبریشن کی طرح وہ دکھائی دیتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ صبح کی جو ہلکی روشنی پھیل گئی، پھر اس کے بعد یعنی وہ ٹمٹمانے لگے جیسے یعنی وہ کانپ رہے ہو، یعنی اس طرح دکھائی دیتے ہیں۔ یا ریت کے جو ذرے ہوتے ہیں اسے چمکنے لگے جیسے مسکرا رہے ہو، یعنی جو ریت کے ذرے ہیں، یا ریت کے ذرے بھی ہو سکتے ہیں، یا اس سے مراد یعنی جو رات کے وقت جو آسمان پہ جو ستارے ہوتے ہیں وہ بھی ریت کی طرح یعنی چھوٹے ذروں کی طرح نظر آتے ہیں، یا تو وہ مطلب بھی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ چشموں کا جو پانی ہے وہ ندی نالے بن کر پہاڑوں کی بلندیوں سے جس طرح وہ دور سے یعنی اوپر سے آبشاروں کی طرح وہ گرتے ہو، تو پھر وہ آبشار وہ ہوتا ہے کہ آبشار یعنی جہاں سے پانی گرتا ہو تو پہاڑوں کی بلندیوں سے آبشاروں کی صورت میں وہ پانی گرتا ہے۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یعنی کوئی ساز بجا رہا ہو، کوئی موسیقی سنا رہا ہو، اور جب موسیقی اصل میں یہ موسیقی نہیں ہوتی، اصل میں یہ یعنی صبح کے وقت جو پانی کا گرنا ہوتا ہے اور دور سے وہ صبح کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت یعنی وہ آواز صاف دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ آسمان پر مغرب کی طرف تو ابھی تاریکی تھی، کہتے ہیں شاعر آگے
کہ آسمان پہ تو ابھی یعنی وہ تاریکی چھائی ہوئی تھی، یعنی تاریکی موجود تھی، لیکن اور وہ مشرق کی طرف سے یعنی آسمان کے ایک سائڈ پہ وہ ایک سفیدی نظر آنے لگی، یعنی سفیدی نمودار ہونے لگی، اور سفیدی نمودار ہوئی، نمایاں ہوئی ہر منظر۔ پھر ظاہر بات ہے کہ جب وہ سفیدی نظر آتی ہیں تو ہر منظر وہ بڑا دل فریب نظر آتا ہے، اور پرندے پھر کیا کرتے ہیں، پرندے وہ چہچہاتے ہیں، اور ان کی چہچہاہٹ میں کیا یعنی وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کون سے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور کون سی گیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں یہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہم ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوا نرم رفتار سے چل رہی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے کہ ہوا نرم رفتار سے چل رہی ہوتی ہیں، پھر درختوں کی شاخیں وہ ادھر ادھر یعنی وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، یا گھوم نہیں ہو رہے تھے، وہ ہل رہے ہوتے ہیں اصل میں، یعنی وہ ایسے دکھائی دیتے جیسے گھوم رہے ہوں، یا درختوں کی شاخیں وہ ہل رہی ہوتی ہیں، جو جیسے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو درختوں کی شاخیں ہل رہے ہوتے ہیں، یا جو لمبے لمبے یا وہ بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں یا ان کی بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں، تو وہ شاخیں جب ادھر ادھر وہ ہل رہی ہوتی ہیں تو پھر ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے کسی حسینہ کی خوبصورت بال اس کے کندھوں پہ پڑے ہوئے وہ کیا رہے ہو، یعنی وہ لہرا رہے ہو، وہ ایسے دکھائی دیتے ہیں۔ شاعر نے بہت سی تشبیہات کا استعمال کیا ہوا ہے تاکہ یہ تشریح بہت خوبصورت لگے اور اس کے اظہار وہ خوبصورت ہو۔ تو بہرحال اس بند کی تشریح تو یہ ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ پھر اگر آپ یہ تشریح سنیں تو ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لرزش ہو ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، یعنی وہ جو ستارے کھانتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، ستاروں کے وہ ذرے، یا تو وہ ستارے مراد ہے کہ ستارے ذروں کی طرح نظر آتے ہیں، وہ متبسم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ رات کا وقت ہوتا ہے تو ستارے بہت دور سے نظر آتے ہیں، وہ ستارے کبھی ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے وہ کامتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے وہ متبسم ہے یا مسکراہٹ کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقوں سے یہ بات آپ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ چشموں کو وہ پہنا، اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس وقت جب صبح ہو چکی ہوتی ہے تو اس وقت یا صبح کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت چشموں کا جو بہنا ہوتا ہے، پانی چشمے میں بہتا ہے، تو وہ چشمے میں یا پانی بہتا ہے یا تو اس کا بہت خوبصورت ایک انداز ہوتا ہے، ایک خوبصورت موسیقی وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ فدا جن بے ترنم، اور وہ یعنی وہ چشموں کا جو بہنا ہوتا ہے وہاں اس چشموں سے ایسی آوازیں آتی ہیں، ایسے خوبصورت گیت وہاں سے نظر آتے ہیں کہ انہیں دل چاہتا ہے کہ ہم اس موسیقی کو سنتے جائیں۔ یعنی وہ لوگ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں انہوں نے یہ مشاہدہ کیا ہوا ہوگا کہ وہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں تو ان کو یہ پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو نیچرل بیوٹی ہوتی ہے، اگر پانی وہ بہہ رہا ہوتا ہے تو پانی جب بہہ رہا ہوتا ہے یا پانی اوپر سے گر رہا ہوتا ہے تو اس کا بہت خوبصورت ایک نغمہ اس سے الاپتا ہوا نظر آتا ہے، ایک خوبصورت نغمہ کی پیدا ہوتی ہے، ایک خوبصورت موسیقی پیدا ہوتی ہے۔ اور یا اسی طرح ساتھ ساتھ جو پرندے ہوتے ہیں، پھر آگے اگر آپ کو میں بتاؤں تو پھر یہ پرندے بھی اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے، آوازیں ہوتی ہیں اور وہ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں۔ یا اسی طرح بہت سارے مختلف پرندے ہوتے ہیں، اگر کوئل اپنے آواز میں وہ گیت سنا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سارے پرندے وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ سجدہ ریز ہوں، وہ مسجدوں کی طرف وہ چل پڑے، مسجدوں کی طرف ان کو جانا چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں مسجد میں نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ سجدہ ریز ہو کے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ وہ لوگ جو صبح کے وقت نماز پڑھتے ہیں، صبح کے وقت نماز پڑھتے ہوئے وہ لوگ جب وہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے چہروں پہ ایک خوبصورت ایک کیا ہوتا ہے، ایک خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ان کو چہروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں کو دیکھ کر ایک ایمان کی تازگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے انسانوں کو نماز پڑھنی چاہیے، اور ویسے بھی پڑھنی چاہیے۔ ہمیں یہاں جو بھیجا گیا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، صرف دنیا کی کاموں کے لیے تو نہیں۔ دنیا کے کام تو صرف ضرورت ہے۔ بہرحال گردوں پہ سفیدی و سیاہی کا تصادم، گردوں کا مطلب آسمان، ظاہری بات ہے کہ پھر آسمان پہ سفیدی روشنی نظر آتی ہے، سیاہی کا تصادم۔ تو جب یہ روشنی نظر آتی ہے تو پھر روشنی اور ساتھ ساتھ یہ جو اندھیرا ہوتا ہے تو یہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہ آپس میں ٹکرا رہے ہو، ٹکرا تو نہیں رہے ہوتے اصل میں۔ یہ سفیدی وہ کیا ہوتی ہیں، روشنی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، روشنی جب نظر آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ روشنی چھا جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب سورج نکل آتا ہے اور طلوع ہوتا ہے تو اس وقت منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ طوفان
پھر آگے کہتے ہیں کہ سیاہی کا تصادم، پھر یہ ایسے دکھائی دیتے کہ جیسے آپس میں ٹکرا رہے ہوں، آپس میں یہ الجھ رہے ہوں، جھگڑے کر رہے ہیں، تو وہ جھگڑے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ان کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ رات کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور پھر صبح کا وقت جو نکل آتا ہے، یہ سورج کا جو ایک سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں تو وہ شعاعیں کیا ہوتی ہیں، وہ یعنی دور تک پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ شعاع کی جمع کیا ہے؟ شعاع کی جمع ہم یعنی یہ شعاعیں کریں گے یا شعاعوں کریں گے؟ بہت سارے لوگ وہ شعاعوں نہیں کرتے، وہ شعاعیں کرتے ہیں۔ شعاعیں کا لفظ یعنی یہ جمع کرنا، یہ لفظ غلط ہے، یہ شعاعیں ہونا چاہیے یا شعاعیں وہ ہونا چاہیے، یہ لفظ غلط ہے۔ اچھا، یہ اوپر جو میں نے لکھا، بہرحال طوفان وہ جلووں کا، وہ نغموں کا تلاطم، پھر وہ طوفان وہ جلووں کا، یعنی جو جلوے ہوتے ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، وہ نغموں کا تلاطم، اور جو نغمے ہوتے ہیں، نغمے الاپ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اس کا ایک سیلاب نظر آتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے، ایک طرف یعنی پرندے ہوتے ہیں، پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں، دوسری طرف یعنی پانی کے چشموں سے جو بہتا وہ پانی ہوتا ہے، اسی طرح اس چشموں میں جو بہتا وہ پانی ہوتا ہے، ان کی الگ موسیقی ہوتی ہیں، درختوں کی الگ موسیقی ہوتی ہیں، اور ہواؤں کی الگ موسیقی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری موسیقی جب ایک ہو جاتی ہیں، یکجا ہو جاتی ہیں، تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے طوفان آیا ہوا ہو، جیسے وہ سیلاب آیا ہوا ہو۔ تو سیلاب نہیں آیا ہوا ہوتا، لیکن اصل میں یہ ایک تلاطم دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال ایک لہر، ایک ویوز، جس طرح یہ سمندر میں پیدا ہوتے ہیں، دریا میں پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی طرح جو ویوز پیدا ہوتے ہیں، ویوز پیدا ہوتے ہیں، سیلاب نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی ایسا ماحول بن چکا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس ماحول سے تو وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو لوگ ان صبح وہ جاگ چکے ہوتے ہیں، وہ لوگ ایسے فائدہ اٹھاتے ہیں ان ناموں سے کہ وہ یعنی وہ صبح کے وقت جاگ چکے ہوتے ہیں، نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر چکے ہوتے ہیں، سجدے پہ سجدے کر چکے ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ قرآن پاک کی تلاوت کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب یعنی باہر نکلتے ہیں تو باہر کا جو ماحول ہوتا ہے، باہر کی جو فضا ہوتی ہے، تو وہ بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں اڑتے ہوئے گیسو وہ نیم سحری کے، اڑتے ہوئے گیسو کے، گیسو کا مطلب یہاں پہ بال بھی ہے، ظل بھی ہے، وہ نیم سحری کے، سحر کا مطلب یعنی جو سحر کی جو تازہ ہوا چل رہی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈی جو ہوا ہوتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں، تو وہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ وہ اڑتے ہوئے گیسو نیم سحری کے، اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ صبح کے وقت یعنی جو یعنی وہ سحر کی وقت، یعنی یہ سحری کے وقت یا یہ صبح کے وقت جو چل رہی ہوتی ہیں، جو ہوا چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو یہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ہوا کیا کرتی ہے، ہوا ایسی دکھائی دیتی ہے کہ جیسے یعنی بال بکھر رہے ہو، بال ادھر ادھر وہ ہل رہے ہو، تو یہ ایسے دکھائی دیتے، اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، یا تو یہ بال بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ درختوں کی شاخیں بھی ہو سکتی ہیں۔ درختوں کی شاخیں اس طرح ہو سکتی ہیں کہ درختوں کی جو شاخیں ہوتی ہیں، یعنی بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ جھوم رہی ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ ہل رہی ہوتی ہیں، تو اس کا بھی ایک بڑا مزہ، بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت بہت سحر انگیز وقت ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ اڑتے ہوئے گیسو نیم سحری کے، نیم سحری کے مطلب یعنی صبح کے جو نیم کا مطلب نسیم سحری، نسیم کا مطلب یعنی نسیم سحری، نسیم تو ہوا کو کہتے ہیں، سحر یعنی سحر کے وقت جو ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو یا تو ہوا کے ذریعے سے وہ شاخیں ہلتی ہیں، یا وہ یعنی نسیم سحری کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ سحری کی وقت یعنی جو ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں، تو یا ان کے تو بال ہیں یا گیسو ہیں، وہ اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا تو وہ اڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے دو مطالب ہے، یا تو وہ یعنی سحر کے وقت جو ہوا چلتی ہے، جو نسیم جو چلتی ہے، تو یا تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ بال اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا وہ گیسو بال یا ظل وہ اڑ رہے ہوتے ہیں۔ یا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صبح کے وقت جو شاخیں ہلتی ہیں اور بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایسی دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے کیا ہو، مطلب یعنی بہت ساری درخت ہیں، وہ کئی درخت ایسے بھی ہیں کہ ان کے یعنی جو لمبے بال ہوتے ہیں، گھنے بال ہوتے ہیں، تو گھنے بالوں کی طرح یعنی ان کے بھی بال کی طرح وہ درختوں کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں مختلف قسم کی، تو ہر قسم کے درخت موجود ہے۔ تو درختوں کی شاخیں وہ جب ہلتی ہیں تو ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے یعنی وہ منظر یعنی وہ ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے بال ادھر ادھر وہ اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر شانوں پہ پریشان یا بال پری کے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ شانوں پہ، شانوں کا مطلب کندھوں پہ یعنی وہ پریشان ہے بال پری کے، وہ پھر یہ بال یعنی شانوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کندھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور کندھوں پہ جو بال پڑے ہوئے ہیں تو ویسے دکھائی دیتے کہ جیسے وہ بکھرے ہوں، منتشر ہوں۔
تو منتشر نہیں ہوتے۔ اصل میں یہ جو ادھر ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر ادھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں یا درختوں کی جو شاخیں ہوتی ہیں، تو وہ اصل میں وہ شاخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے یہ کندھوں پہ پڑی ہوئی ہوں، وہ ایسے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر یہ اس کا مطلب تو یہ ہے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بال جب ایسے پڑے ہوئے ہوں تو یہ ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے یعنی پری کے بال ہوں، جیسے پری کے بال ہو تو وہ ایسے دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال اس کا تو ایک مطلب یہاں بھی ہے، اور دوسرے مطالب بھی میں بیان کر چکا ہوں، تو یہ اس کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر اس کی تشریح سنیں، مطلب اس مصرے کی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی صبح کی تازہ ہوا کی زلفیں اس ہوا سے ہلتی ہے، اس ہوا سے ہلتی ہے، یا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، یا دوسرا مطلب یعنی اس کا دوسرا مطلب کیا ہے، اس کا دوسرا مطلب بھی ہے۔ تو دوسرا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یعنی وہ کیا ہوتا ہے کہ شانوں پہ پریشان ہیں بال پری کے، تو یہ بال جو ہوتے ہیں تو وہ بالکل پریشان نظر آتے ہیں، یا تو پریشان تو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اصل میں درختوں کی شاخیں یوں ہلتی ہیں جیسے حسینہ کے خوبصورت بال اس کے کندھوں پہ لہرا رہے ہوں، یعنی حسینہ کے یعنی جو بال ہوتے ہیں وہ کندھوں پہ پڑے ہوئے لہرا رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس تشریحات سے یا اس تشریح سے یا اس بند کی تشریحات سے انشاءاللہ آپ ضرور استفادہ کریں گے، اور اس چینل کے زیادہ سے زیادہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی اللہ تعالیٰ کامیابیاں آپ کو اللہ تعالیٰ دے دیں، اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔